ہیں تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہوں گی، اس کے لیے کوئی بریفنگ دی گئی ہوگی۔ یہ دن بدن واقعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور فیصل واڈا صاحب کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے، تو یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ یہ راوالی میں اس بچے کے لواحقین نے سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا ہے، اور اس بچے کا خون کس کے ہاتھ پہ ہم تلاش کریں؟ یعنی آپ جہاں سے گزرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اتنی بے حسی ہے کہ آپ اس کے تدارک کے لیے ابھی تک کوئی ارینجمنٹ نہیں کر پائے۔ تو یہ پہلے دن سے خونی مارچ تھا، یہ خونی مارچ ہے، اور اس میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ اب ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ادھر انسانی جان ضائع ہو، ادھر بڑا سا چیک لے کے آپ ان کے گھر پہنچ جائیں۔ یہ بھی امر افسوسناک ہے۔ کیا اس چیک سے وہ انسان واپس آ سکتا ہے؟ کیا جو فائنینشیل کمپنسیشن چاہے وہ سرکار دے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دے، کیا اس سے اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے جو آپ نے کاز کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بندے آپ سے اکٹھے نہیں ہو رہے، ایجنڈا آپ کا کلیئر نہیں ہے، ہر روز ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جان سے چلا جاتا ہے، آپ کے کان پہ جونی رینگتی ہے، آپ لاہور آتے ہیں، شام کو ریسٹ کرتے ہیں، صبح پھر 12-1 بجے دوپہر کو اٹھ کے دوبارہ پھر روانہ ہو جاتے۔ تو مقصد کیا ہے؟ ابھی تک مجھے اس کا ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ آپ NRO چاہتے ہیں۔ یہ گوگی بچاؤ مارچ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ اب اگر انہوں نے NRO لینے کی کوشش نہ کی تو شاید عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کے کیس میں باقاعدہ FIA کی طرف سے ایک کال اپ نوٹس ایشو کیا گیا ہے، اور اس کیس میں سیف نیازی صاحب مفرور ہیں، وہ FIA کو مطلوب ہیں۔ ابھی تک نہ انہوں نے کال اپ نوٹس کا جواب دیا ہے، نہ انہوں نے FIA کے سامنے پیش ہوئے ہیں، نہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پشاور میں روپوش ہیں، کیونکہ تمام فائلوں پر، تمام دستاویزات پر سگنیچر سیف نیازی صاحب کے ہیں۔ اب یہ کل جو نوٹس جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ مسلم کمرشل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، اس حوالے سے آپ جواب دیں کہ اس میں جو پیسے باہر سے آئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے دستخط کے ساتھ ایک باقاعدہ ریزولوشن موجود ہے، ہم ابھی شیئر بھی آپ سے کر لیتے ہیں، جس میں وہ کچھ لوگوں کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ میرے بہاف پہ یہ ٹرانزیکشن کیا کریں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو کالم نوٹس دیا گیا ہے، ڈالر آئے ہیں عارف نقوی کے اکاؤنٹ سے، اور پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں۔ 2.1 ملین ڈالر جو مبینہ طور پہ ووٹون کرکٹ کلب سے کمایا گیا پیسہ ہے، جو طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ طور پہ ووٹون کرکٹ کلب سے کمایا گیا پیسہ ہے جو طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ طارق شفیع صاحب وہ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں۔ طارق شفیع کو استعمال کیا گیا ہے بطور ایک وہیکل کے، کیونکہ دیکھیے عارف نقوی صاحب کو سزا ہو چکی، یہ ثابت ہو چکا کہ جو پیسہ عارف نقوی کے پاس باہر ہے وہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، وہ کسی نہ کسی جرم کے نتیجے میں پیسہ کمایا گیا ہے۔ اب یہ 3 FIRs ہو چکی ہیں فورن فنڈنگ پہ، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے بیلیں کرا لی ہیں، کچھ کی اریسٹ کے بعد بیل ہوئی، جس طرح حامد زمان صاحب کی لاہور میں ہوئی، کچھ مفرور ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو نوٹس گئے ہیں ابھی تک اس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ اب طارق شفیع صاحب کو جب کوسچننگ کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ 2.1 ملین ڈالر کون ڈال گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے
یہ پیسے آگے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ عارف نقوی سے میرے کیا معاملات ہیں اور عارف نقوی نے مجھے یہ پیسہ کیوں بھیجا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا۔ اس کے علاوہ یہ تحقیقات میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے اور طارق شفیع صاحب کے حوالے سے اس طرح مواد سامنے آ گیا ہے کہ جس میں جب یہ چلان جمع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حیران کن انکشافات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو انکوائری چل رہی ہے وہ سائفر کے معاملے پہ انکوائری چل رہی ہے۔ سائفر کے معاملے پہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری اگست سے ہی ملک سے فرار ہیں۔ ہم آج نومبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ اعظم خان صاحب تو اسلام آباد سے ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے، اعظم خان صاحب تو پی ایم آفس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اقتدار کے مزے لوٹنے والا پرنسپل سیکرٹری آج کیا وجہ بن گئی کہ 4 ماہ سے آپ ملک سے باہر ہیں؟ آج اعظم خان صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے ایف آئی اے کو، جب ان کو سائفر کے معاملے پہ کال اپ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جواب دیں کہ یہ سائفر والی سازش آپ نے کیوں کی، کیونکہ اصل سازش تو سائفر والی ہے جو گھڑی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ تو موصوف جو ہیں اگست سے بیرون ملک ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ میں 15 دن بعد شاید پاکستان آ جاؤں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ شاید عمران خان کا یہ ناکام مارچ ناکام ہی رہے گا، تو میں شاید آ کے کوئی ایسا بیان دے دوں جس سے شاید میری جان خلاصی ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اعظم خان صاحب آ کے تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ سائفر میں آ کے بتائیں کہ یہ منٹس کس نے بنائے تھے، کب بنائے تھے، کس کے کہنے پہ بنائے تھے، عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز تھیں، کتنی میٹنگز ہوئیں، کب کب ہوئیں۔ یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب آنا لازمی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد آؤں گا، میں یہ بالکل میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے آج ای میل لکھی ہے ایف آئی اے کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا کال اپ نوٹس مجھے ملا ہے، مجھے 15 نومبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ آپ دیں، 15 نومبر کے بعد کی۔ تو یہ سائفر کے معاملے میں تو بڑی جلدی تھی، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، اس کے ساتھ کھلواڑ کرو، مرضی کے منٹس ڈرافٹ کرو۔ اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں، ملک سے فرار ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھی اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ایک ایک کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ فرا گوگی ملک سے باہر، احسن جمیل گجر ملک سے باہر، اعظم خان صاحب ملک سے باہر۔ جتنے لوگ شریک جرم تھے، فرا گوگی نے کرپشن کی، اربوں روپیہ کمایا ٹھیکوں میں، پوسٹنگ ٹرانسفر میں، جیسے ہی عمران صاحب کا اقتدار ختم ہونے والا تھا وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئی اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہی۔ نیب کی انکوائری پینڈنگ چل رہی۔ اعظم خان صاحب تمام معاملات میں شریک جرم ہیں، مین مشیر ہیں، ہر معاملے میں ان کی مشاورت جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نومبر کے بعد آپ سے بات کریں گے، آپ 15 نومبر کے بعد کا نوٹس دیں۔ تو یہ ایک ایک کر کے لوگ ملک سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ گوگی بچاؤ مارچ ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد ان شفاف تحقیقات سے بچنا نہیں ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اس اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالنا نہیں ہے جو آپ نے مختلف ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اپنے لیے این آر او حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور دیکھیے یہ جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سائفر والے معاملے پر 2 اور لوگوں کو کال اپ نوٹس ایف آئی اے کا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو، کیونکہ وہ ان میٹنگ میں موجود تھے۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ 2 لوگ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو بھی چاہیے کہ تحقیقات کا سامنا کریں۔ جب بلایا گیا ہے اور جب کہا گیا ہے کہ آپ آ کے ان سوالات کا جواب دیں، آج 2 تاریخ کا دوپہر 12 بجے کا کال اپ نوٹس تھا اسد عمر صاحب کا سائفر والی تحقیقات میں،
اور ابھی میری اطلاعات کے مطابق تو کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، ابھی شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹ۔